السلام علیکم۔ آپ سب کو جتنے بھی ضرورت مند ہیں، جتنے بھی مزدور طبقہ ہے، جو بھی غریب لوگ ہیں جن کو پیسے کی ضرورت ہے، جو پیسے کمانا چاہتے ہیں اور ابھی لڑکے ہیں، ابھی بڑے ہوئے ہیں، میٹرک یا میٹرک کر چکے ہیں، تو ان سے میرا یہ ہے کہ پہلے خوب اچھی طرح سوچ بچار کر کے غور فکر کر کے دیکھیں، یہاں بظاہر کوئی چانس نہیں ہے، تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ کوئی باہر نکل جائیں۔ اتنا باہر زیادہ ویکنسی ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، ہوٹلوں میں ہیں، اور اسی طرح کو فیکٹریوں میں ہیں، اور جہاں معذور اداروں کے ہوتے ہیں وہاں لوگ کم جاتے ہیں، انگریز لوگ بھی کم جاتے ہیں، تو وہاں کہیں آپ لے لیں۔ ٹریکٹر ڈرائیور کی 8,000 ویکنسیاں آئی ہوئی تھی، تو اس طرح کی یہ مشین چلانے والے لوگوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آپ کوئی اچھا ہنر سیکھ کے، ہنر جتنے بہترین ہنر ہیں وہ 3 مہینے میں تقریباً آ جاتے ہیں۔ اب جگہ جگہ کالج کھلے ہوئے ہیں، ٹریننگ دے رہے ہیں، اور کچھ فری بھی ہیں، بہت سارے ایسی ہیں جو فلاحی تنظیمیں چلا رہی ہیں، وہ ہنر سکھاتے ہیں لیکن پیسے نہیں لیتے، فری ہوتے ہیں، مفت ہوتے ہیں، تقریباً مفت ہوتے ہیں، بس وہ آپ کو کرایہ پڑتا ہے۔ جو اپنے قریب اپنے علاقے میں دیکھ لیں، جو آپ کو قریب پڑتا ہو، اس میں سے کوئی ایک ہنر سیکھ لیں جو میٹرک کے بعد سیکھا جا سکتا ہے، 18 سال کے ایج کے بعد، اور وہ ہنر سیکھ کے یہاں وقت ضائع نہ کریں، باہر نکل جائیں۔ سمجھ لیں کوئی غلطی ہو گئی تھی، کچھ ہو گیا تھا یا پولیس نے پکڑ لیا، 5 سال کے لیے آپ باہر چلے جائیں، پھر آپ سوچنا کہ مجھے واپس جانا ہے یا وہیں باہر ہی رہنا ہے سیٹ، یا جب حالات اچھے ہو جائیں پاکستان کے، تو پھر ادھر ہماری مٹی تو بہت خوبصورت ہے، ہمارے درخت، ہمارا سبزہ، ہمارا وطن اس لحاظ سے بہت خوبصورت ہے، لیکن یہاں کوئی درندے قسم کی چیزیں پیدا ہو گئی ہیں، کوئی لگڑ بگڑ پتہ نہیں کیا، کوئی آدم خور اور رزق خور، کوئی ایسے آ گئے ہیں جو دوسروں کا رزق اٹھا کے خود باہر رکھاتے ہیں، تو یہ ابھی جلدی ختم نہیں ہوں گے۔ ایک بہت بڑے سپرے کی ضرورت ہے، تو یہ ختم نہیں ہوں گے۔ ہم کیوں پھر سوکھی روٹیاں کھائیں، کیوں پھر ماں باپ کو روتا پھڑکتا دیکھیں؟ تو گھر میں سے ایک بندہ قربانی دے کم سے کم، اور وہ باہر نکل جائے 5 سال کے لیے، اور پہلے نیٹ پہ ساری سرچ کر لے، کسی کے ہتھے نہ چڑھے، یہ نہ ہو کہ جو تھوڑا بہت ماں باپ کا بھی رکھا ہوا وہ قرض لے کے وہ اس کسی کو دے کے ایجنٹ کو، تو ہاتھ دھو بیٹھے۔ اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، کچھ ویسے بیٹھے ہوئے ہیں پیسے اکٹھے کرنے کے لیے، نہ ان کو ویزے کا پتہ، نہ لینا دینا، بدماش ٹائپ ہیں، وہ کوئی بھائی عدالتوں میں ہے، کوئی دوسرا بھائی وکیل ہے، اور تیسرا پولیس میں ہے، موج لگی ہوئی ہے، بس وہ کہتے ہیں جی ہم بھی فارغ نہ پھریں، اور ویلا کام ہے، فارغ ایسی جا کے 2 صوفے رکھ لیے، ایک دفتر کرائے پہ لے لیا، جی ویزا ہم سے لے لو، ہم ویزا دے رہے ہیں جناب۔ دھیان رکھنا ہے اس چیز کا، کسی کو کسی مفت خورے، کسی فراڈیا، کسی چکر باز کے ہتھے نہیں چڑھنا۔ تسلی والا بہترین ہیں، بہت بہترین لوگ ہیں جو مر جائیں گے، 1 روپے کی بےایمانی نہیں کریں گے، نہ وہ کھاتے ہیں۔ اس طرح کا کوئی بندہ ڈھونڈے اور 5 سال کے لیے باہر چلے جائیں۔ آپ یہاں پورا سال آپ رگڑے کھاتے رہے۔ میں دیکھتا ہوں چھوٹے بچوں کو کام بہت زیادہ کرواتے ہیں، پیسے کیونکہ کم دیتے ہیں، اور بچہ خود اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور اکڑے کے ہوئے تو تم نے تھپڑ مجھے کیوں مارا۔ تو سب سے زیادہ ظلم تو یہاں بچوں پہ ہو رہا ہے، اور ان کی بد دعا ہے، ان کی کوئی آہیں ہیں جو ان کو بد دعا دینی بھی نہیں آتی، ان کو کیا پتہ بد دعا اور دعا کیا ہے، وہ تو صرف روتے ہیں، وہ جو دیکھتا ہے پھر وہ سمجھتا ہے۔ تو یہاں سے نکل جائیں، یہاں صبح اٹھا دیتے ہیں، وہ اذانوں سے بھی پہلے، یا خاص کر یہ جو ہوٹلوں والے ہوتے ہیں چھوٹے بچوں کو رکھتے ہیں، صبح اذانوں سے پہلے اٹھا دیتے ہیں، سارا دن ایک گاہک آتا ہے تازہ دم آ کے، وہ اس کو روب شوب جھاڑتا ہے، اس نے بولنا ہوتا ہے، گھر سے منہ چپ ساری رات 18 گھنٹے کا خاموش رہا ہوتا ہے، وہ بچے کو تنگ کر کے خوب اپنی بھڑاس نکال کے اپنا پھر کام پہ چلا جاتا ہے، چائے پی یا ناشتہ کیا یا کچھ کیا۔ ہوٹلوں پہ، ورکشاپوں پہ، موٹر سائیکلوں پہ یہ چھوٹے بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ بچوں کو نہیں دے اس طرح کے کام کرانے چاہیے جب تک وہ اپنی ہوش و حواس میں نہ ہو جائیں، جب بڑے نہ ہو جائیں، سمجھدار نہ ہو جائیں، مجھے یہاں کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بدماشوں میں، گندے کچلے ہوئے معاشرے کے لوگوں میں ایک بچے صاف ستھرے پکیزہ ایک پھول کو بیچ میں رکھ دیتے ہیں، اور
پھر وہ سارے بھوکے ننگے ہر لحاظ سے بھوکے وہ اس پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، اور وہ اتنا اس کو تشدد بھی کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا موٹر سائیکلوں پہ لڑکوں کو کام سیکھتے ہوئے، اتنے چھوٹے بچے ہیں وہ کیا کام سیکھے، جب تک وہ 18 سال کا 15 سال سے اوپر کا نہیں ہو جاتا اس کو نہیں بھیجنا چاہیے اس طرح ان چیزوں پہ۔ 6 سال کا بچہ 5 سال کا بچہ بھیج دیتے ہیں ہوٹلوں پہ موٹر سائیکل، وہ کیا موٹر سائیکل کا کام سیکھے گا؟ اگر اسے 6 سال کے بچہ ہوگا وہ بہت بڑا دنیا کا انجینئر بھی بن جائے 6 سال سے 7ویں سال، تو وہ اس سے کام کون کروائے گا؟ وہ سارے لوگ وہ کہیں گے، وہ بڑے اس کو اول تو قریب ہی نہیں آنے دیتے، اسے بس پانی پلا تو چھڑکاؤ کر تو جھاڑو مار تو وہ چابی پکڑا، اس طرح کے کام کرواتے ہیں بچوں سے۔ تو بہرحال یہاں کچھ نہ سیکھیں، آپ ہنر سیکھیں کسی ادارے سے، ادھر عزت کے ساتھ آپ جائیں گے، وقت لگائیں گے، آپ لیپ ٹاپس ریپیئر کا کام سیکھ لیں، آپ ونڈو سیکھ لیں، آپ فریج کا کام سیکھ لیں، آپ کوئی بھی اچھا کام سیکھ لیں۔ اسی طرح یہ نا، آپ پی ایچ ڈی تو کی ہوئی نہیں ہے، دیہاتوں سے آئے ہوئے ہیں، وہاں 20 میل تک تو سکول نہیں ہوتا، تو جتنے بھی لاہور میں میں دیکھتا ہوں زیادہ تر جنوبی پنجاب کے لوگ ہیں، وہاں سکول نہیں ہے جنوبی پنجاب میں، سکول ہے تو وہ 20 میل دور ہے، اور راستے نہیں ہے، راستے میں نہر پڑتی ہے، 100 مسئلے مسائل ہوتے ہیں، وہ ایک چھوٹا بچہ نہیں جا سکتا، پھر بیچ میں جہاں راستے گزرتے ہیں وہ آبادیوں کے ساتھ 30 کتے اٹھ کے پڑ جاتے ہیں بچوں کو، اور وہ پڑھائی اس لیے وہ کر نہیں سکتے ہوتے، اور کوئی آمدنی نہیں ہے، پھر ان کو مائیں گھر وہ بھیج دیتی ہیں، جا بیٹا شہروں میں جا کما کے لیا، وہ آ کے پلوں کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی جگہ جگہ کسی بس سٹاپ کہیں جہاں ذرا زیادہ مارکیٹ ہو اس کے قریب کو کوئی مزدوری مل جائے، اور کم عمر کو تو ہر کوئی زیادہ رگڑتا ہے۔ لہٰذا آپ جتنا جلدی بھی ہو سکتے ہیں، آپ بچے ہیں، بڑے ہیں، یا 70 سال کے ہیں، جیسے ہی آپ کو موقع ملے، عربوں میں نہیں جانا، پاکستانیوں کے پاس نہیں جانا، نہ ان کے ساتھ جانا، یہ بہت تنگ کرتے ہیں، ان 100 میں سے کوئی 10 ہوں گے جو اچھے ہوتے ہوں گے، ورنہ سارے ان کو خون چوسنے کی عادت پڑی ہوئی ہے۔ ہمارا معاشرہ ایسا بن گیا، ہم برائی کو برائی سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور اچھائی کو اب برائی کا نام دے دیا، اصل میں بالکل معاملہ الٹ گیا ہے، وہ اچھا کام کریں گے تو بھوکے مریں گے، نیک نیتی کریں گے تو بھوکے مریں گے، اب یہ ہمارے ذہن میں بٹھا دیا، اور بظاہر بھی نظر بھی یہی آتا ہے۔ ایماندار کی چائے کا کپ ایک بکتا ہو، بے ایمان کے 4 5 بک رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو حلال کی روٹیاں تنور پہ لگا رہے ہیں صحیح طریقے سے، وہ گھاٹا پڑ جاتا ہے، تنور بند کر کے چلے جاتے ہیں، اور جو وہ اس میں ملاوٹ کرتے ہیں، وہ موٹر سائیکل لیے 125 لیے پھرتے ہیں، گلی میں دندناتے پھرتے ہیں۔ تو حلال جو تھا وہ اور یہ حرام، انہوں نے الٹ اس کو کر دیا ہے، اور وہ جتنا کوئی حرام کر لے گا اتنا فائدہ ہوگا۔ وہ جو دودھ خالص لاتا تھا باہر، وہ راستے میں چیکنگ والوں کو، کیونکہ وہ روز مکہ ہوتا ہے، تمہیں اتنے ہم نے پیسے دینے ہیں تو شہر جانے دیں گے، چنگیاں ہوتی ہیں، چنگیوں کے قریب وہ ٹیکس لگتے ہیں، کچھ گورنمنٹ کے ہوتے ہیں، اور باقی وہاں جو کھڑے ہوئے ہیں وہ ان کے ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں ہاں ولا پیسے جی پیسے نہیں ہے، میرا دودھ خالص ہے، میں ایماندار ہوں، مجھے ابو نے کہا بےایمانی بالکل نہیں کرنی، میری امی بیمار ہے، ہم خوف زدہ ہو گئے ہیں، اب ہم ایمانداری سے چلیں گے۔ وہ اس کو الٹ کے اس کا وہ سنتے ہی نہیں ہیں، اس کا وہ جو برتن ہوتا ہے اسے سڑک کے کنارے الٹا پھینکا ہوا ہے، بےایمانیاں کرتا ہے، دودھ میں پانی ملایا، وہ اس کو گھسن شسن مار کے وہ روتا پیٹتا وہ واپس گھر چلا جاتا ہے۔ اسی ٹائم پھر ساتھ دوسرا ایک ٹرک آ جاتا ہے جس میں پانی بھرا ہوتا ہے، تھوڑا سا دودھ، تو وہ نوٹ دکھاتا ہے، لگاتا ہے، اور اپنی سڑک پار کر لیتا ہے۔ جب ماحول اس طرح کا بن سکتا ہے تو حبیب جالب نے کہا تھا نا، چاند ادھر نہ نکلا کر ہمارے وطن میں، یہاں اندھے رہتے ہیں، اندھے تو نہیں ہیں بیچارے، یہ قید ہے، یہ زنجیریں پہنی ہوئی ہیں انہوں نے، اور ان کو ایسا ایسا کر کے، پہلے شروع میں پھول کے ہار تھے، اس میں دھاگے میں پھول پروئے ہوئے تھے، موتی پروئے ہوئے تھے، ایسا ایسا خوشبوئیں آتی تھی بڑی پیاری، وہ اس زنجیر کو دھاگے پھولوں کے ہار میں بدلتے 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 اب موٹی موٹی زنجیر آ گئی۔ اب ہم اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، جکڑے ہوئے ہیں، پاؤں میں زنجیریں، ہاتھوں میں زنجیریں، ہمارے دل دماغ میں زنجیریں پڑ گئی ہوئی ہیں غلامی کی، اور یہ غلامی کیونکہ 1800 سے آ رہی ہے، 18 کچھ سے، جب سے یہ بہادر شاہ ظفر گیا تھا اور انگریز آئے تھے، اور پھر جو ہمارے ساتھ ہوا، پھر اس سے بڑھتا گیا، پھر ان انگریزوں کے غلام آ گئے، انہوں نے تو ہم پہ ایسا کیا کہ جیسے بندر والا بندر سے نہیں کرتا،
اور ہم سے بندر مداری کا بندر جو ہوتا ہے ہم سے بہت بہتر ہے، ہم سب سے نہیں، وہ ہمارے کچھ مداری ہیں وہ عیش کر رہے ہیں، وہ ہر مہینے میں 2-4 چکر لگاتے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں۔ آج کل تو دبئی بھی عیش گاہ بنا ہوا ہے، نام رکھا ہوا اسلامی ملک، لیکن اسلام ادھر نام نشان نہیں ہے، ریت ہے یا پھر یہ غیر مذہبی لوگ ہیں جن کا کوئی مذہب کوئی دین نہیں ہے، اور چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، کوئی بیچ میں نیک بھی بیٹھے ہوتے ہیں ضرور، ظاہر نہیں تو غرق نہ ہو جاتا۔ بہرحال تو کوشش کریں امریکہ کی طرف نکل جائیں، برطانیہ کی طرف سے نکل جائیں، وہ علم ہے ان کے پاس ایمانداری ہے، ان میں بہت اچھے لوگ ہیں، برے بھی ہیں، لیکن زیادہ اکثریت جو ہے وہ اچھوں کی ہے، قانون ہے، کوئی غلط کرے گا تو وہ پکڑے جاتے ہیں اور باقاعدہ سزا ہوتی چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ تو اس لیے ایسے ملک جہاں قانون کا راج ہو، جہاں قانون کی قدر ہو، جہاں انسان تھوڑے ہوں، آبادیاں کم ہوں، انسانوں کی قدر وہاں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جو بھی اچھا ملک آپ کو جہاں پیسے زیادہ ہوں وہاں چلے جائیں، 5 سال کم سے کم لگا دیں۔ میرا تو مشورہ ہے کہ پھر اگر آپ وہاں سیٹ ہو جاتے ہیں تو گھر والوں کو بھی ادھر بلا لیں، ملک ہمارے کے حالات ابھی صحیح نہیں ہیں، یہ ڈوبتا ہی رہے گا، یہ جس جگہ اس کو لا کے کھڑا کیا، یہ جتنا فیکٹریاں لگ جائیں، جتنی ترقی کر لے، یہ قرضے نہیں اتار سکتا۔ اگر بہت ایماندار بھی کوئی شریف بندہ آ جائے تو یہ اگلے 40 سال تک قرضے ہی نہیں اتار سکتا، اور وہ قرضے اتنے لیے ہوئے ہیں کہ اس کا وہ سود بڑھتا رہتا ہے۔ اصل قرضہ تو اگر بھاڑ میں گیا، جو اس کا سود ہے وہ سود ہے، وہ ہم نہیں اتار سکتے۔ تو جس ملک میں اتنی بڑی مصیبت ہو، اتنا وہ دیوالیہ ہو چکا ہو، اس کا کوئی آپ کی بات سننے والا نہ ہو، کچھ نہ ہو، ہمارا اسلام تو وطن سے مذہب سارے جتنے بھی ہیں وہ تو تبلیغ کی اور ہجرت کے لیے ہوتے ہیں، اس لیے جو اچھا ہے، جہاں سر سکھی ہے وہی ہمارا وطن ہے، جہاں آپ کو سکھ ملے، جہاں آپ کو اچھا لگے وہ آپ کی زمین ہے، وہ اس سے پیار کریں، آپ اس کو نہ بھولیں۔ آپ ظاہر ادھر کی پیدائش ہیں، اس کے لیے کچھ نہ کچھ بھیجتے رہا کریں اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے گاؤں کے لیے، وہاں کوئی اچھی چیزیں لگوا دینا، لیکن آپ یہاں سال پورا صبح نماز کے ٹائم اٹھیں، رات عشاء کی نماز کے بعد 9 آئیں اور مرے کھپے آئیں، اور آگے پھر مچھروں میں اور بھوک میں اور گرمی میں اور عذاب میں آ کے آپ لیٹ جائیں، اور صبح پھر اسی طرح یہ روٹین، اور ایسے ہی پھر 70-80 سال بعد آپ بوڑھے ہو جائیں، درمیان میں اگر آپ کو کوئی بیماری چمڑی نہ یا کسی نے خود آ کے نہ پھینک دی آپ کو، تو یہ، اور وہ صرف کفن کے پیسے بھی نہیں ہوتے۔ آخر میں جب بندہ مرنے لگتا ہے کہ سوچتا ہے یار ساری عمر میں نے سائیکل چلائی ہے، ساری عمر میں نے 2-3 جگہ محنت کی، جب میں تھکا ہارا مزدوری سے آ رہا تھا، مجھے راستے میں پھر 2-3 گھنٹے کا کام مل گیا، میں نے وہ بھی کیا، کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور پھر یہ ہے کہ اب صبح نہ جاؤں تو آٹا تو نہیں ہے، صبح کھاؤں گا کیسے، روٹی کہاں سے کھاؤں گا؟ لہذا وہ ساری عمر ادھر اس سے نکلیں، راستے ہیں، دروازے ہیں، کھلے بھی ہیں، آپ نہ صرف ایک دروازے کے عادی نہ ہوں، ایک ہی جگہ پہ نہ کھڑے رہیں۔ اگر اس وطن میں آج کل کوئی مصیبت آئی ہوئی ہے، کوئی عذاب ہے، کوئی وجہ ہے، تو اسے تبدیل کر لیں، وہ اچھی جگہ چلے جائیں۔ جب یہاں حالات اچھے ہو جائیں گے، آپ واپس آنا، بڑا بنگلہ بنا لینا، گاڑیاں لے لینا، زرعی فارم کھول لینا، زمینیں اپنے، سبزیاں، فصلیں کاشت کرنا۔ لیکن جب تک یہ حالات نہیں، ابھی آپ کاشت کریں گے ڈاکو آ جائیں گے، پولیس آ جائے گی، پٹواری صاحب آبیانہ لینے والے آ جائیں گے، وہ اتنا آپ کے اوپر ٹیکس ڈال دیں گے، وہ آپ کو پھر وہ سارا کچھ اکھاڑ کے لے جائیں گے، پھر جھونپڑی میں آئیں گے۔ جھونپڑی جس میں 4 لکڑیاں یا چرپائی الٹی کر کے 2 آگے سامنے ڈنڈے لگا دیتے ہیں، اس پر کوئی ٹیکس ابھی تک نہیں لگا ہے، اور باقی اگر کچھ آپ بناتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی بلائیں ہیں، حکومت کی سرکاری بلائیں پھر رہی ہیں، درندے پھر رہے ہیں، وہ سارا دن دیکھتے رہتے ہیں، جیسے ہی کوئی ان کا ہاتھ پڑتا ہے، دیکھتے ہیں یہ شکار ہے، وہ اس کو جھڑپ کر لیتے ہیں۔ اور اگر کوئی بڑا شکار ہے، مطلب اگر وہ کوئی کتا بھونکنے کے لیے باہر نکلا، دیکھا باہر بڑا ڈنڈا لے کے کھڑا ہوا بندہ، وہ اس کو 2 ملانے شروع کر دیتے ہیں، جناب آپ آئے ہیں، خوش آمدید، ویلکم۔ تو لہٰذا ادھر سے بھاگیں، باہر چلے جائیں، وہاں یہاں سال کام کریں گے، وہاں 1 مہینہ کام کریں گے، یہاں سال ذلیل ہو کے، رگڑے کھا کے، پھڑک کے، تڑپ کے، اپنی جان پہ ظلم کر کے جو کچھ آپ کمائیں گے، وہاں وہ آپ 1 مہینے سے بھی کم میں کما لیں گے۔
یا ہمارا 1 روپیہ ہے تو وہاں دیکھیں نا کتنا، یعنی کویت، مسقط وغیرہ، ہم اگر 250 روپے لے کے جاتے ہیں، 300 روپے لے کے جاتے ہیں، ان کا وہ 1 روپیہ بنتا ہے تقریباً ان کا۔ اور جو امیر ملک ہیں، امریکہ ہو گیا، یہ جس میں برطانیہ ہو گیا، جرمنی، دوسرے بھی جو بھی امیر ملک ہیں، وہ ہم سے تو کافی بہتر ہیں، لیکن علاقہ یہی رکھنا، انگریزی کا علاقہ رکھنا، انگریز جہاں گورے رہتے ہیں، اور ان علاقوں میں، اور جہاں رزق بہت زیادہ ہے، پھر وہاں چلے جائیں، لیکن وہاں پاکستانیوں کے ساتھ نہ جائیں، کوئی ذلیل لوگوں سے نہ جائیں، واسطہ نہ رکھیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ۔ اور قدم تو آپ نے خود اٹھانے، ہمت آپ نے خود کرنی، کوشش آپ نے خود کرنی، نکلنا آپ نے خود ہے، لیکن پھر دعائیں مانگیں کہ یا اللہ میں یہ کر سکتا تھا، میں جان مار رہا ہوں، میں کر رہا ہوں، میں نے سفر نکل آیا ہوں، سفر پہ سب کچھ چھوڑ دیا، اب تو میری مدد کر۔ پھر اللہ مدد کرتا ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا روزگار ملے گا، اور 5 سال اگر آپ نے لگا دیے اور وہ سنبھال کے رکھا، تو ادھر آ کے بھی آپ اس گند سے نکل جائیں گے، اپنا سکون سے کوئی کام کر سکیں گے، اور اگر ادھر ہی رہ گئے تو اور اچھی بات ہے، وہ پھر ہمیشہ کے لیے وہاں جہاں کہیں سیٹ ہوتے ہیں اپنے گھر والوں کو بھی بلا لیں، اچھا علاج، اچھا۔ اب یہاں ہم گولیاں، سر درد کی گولی یا کسی چیز کی گولی لینے جاتے ہیں، پیسے تو ہم سے ڈھیر سارے لے لیتے ہیں، سارے راستے واپسی پہ یہ فکر ہوتی، پتہ نہیں یہ اچھی ہے کہ نکلی ہے، 2 نمبر ہے کہ نہیں، آرام آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ جب تک کھا کے ٹھیک نہیں ہو جاتے، وہ ہمیں یہ فکر ہی رہتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، ہمارا مریض ہی ٹھیک نہیں ہو رہا، 2-3 مہینے تک دوائیاں دے رہے ہیں، روز ٹھیک نہیں ہو رہا، پتہ نہیں دوائیاں نکلی ہوں گی، ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ نا باہر چلے جائیں، محنت کریں، وہاں کمائیں، پھر جب آپ یہاں اپنے آپ کو مضبوط کر لیں تو پھر آپ کی مرضی، آپ یہاں رہیں بھی تو آپ عزت سے رہیں گے، اور اگر باہر رہتے ہیں تو اور اچھی بات ہے۔ لہٰذا یہ ملک چھوڑ دیں فی الحال وقتی طور پہ، اس کو دعاؤں کی ضرورت ہے، آپ دعا کریں، باہر سے پیسے بھیجیں اس کے لیے، اور اسی طرح اور تو کوئی آمدنی نہیں ہے یہاں، تو کچھ اگنے نہیں دے رہے، نہ کچھ لگنے دے رہے، نہ کوئی بتی، نہ کوئی فیکٹری، نہ کوئی لینا دینا، یہاں روزگار کہاں سے ملیں گے؟ باہر جن کے بہت کام چل رہے ہیں، پہلے سے چل رہے ہیں، اچھا قانون ہے، اچھی آمدنی، اچھی ہے، وسائل اچھے ہیں، وہاں چلے جائیں، وہاں سے پھر خود بھی کھائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی اور اپنے دوستوں کی بھی مدد کریں۔ آپ کا بہت شکریہ، جو مجھے سمجھ آئی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دیا، آگے آپ کی اپنی مرضی ہے، یہیں دھکے کھاتے رہنا ہے۔ تو یہ مت سوچنا کہ فلاں آ گیا تو بہت حالات بہتر ہوئے، فلاں آ گیا تو یہاں بہت بہتر، یہاں صرف خدا آئے تو پھر حالات بہتر ہوتے ہیں۔ انسان اسے کسی طرح کی امید نہ رکھے، اگر کوئی اچھا آیا تو آپ دیکھو نا، 100 اس میں، 100 درندوں میں، 100 اس میں ایک ہرن پھنسا ہوا تو وہ کیا کر سکتا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ، صرف سوائے اس کے کہ وہ آرام سے ان کی غذا بن جائے۔ تو یہاں ابھی کچھ نہیں ہونے والا، یہ سیاسی بیان ہے، یہ سارا لوگوں کا وقت ضائع کر رہے ہیں، ادھر ادھر لگایا ہوا ہے، کبھی اس سڑک پہ، کبھی اس چوک پہ، کبھی اس کے، کوئی ایک آتا ہے وہ بیان ہی لکھواتے ہیں، انہوں نے عقل مند 10 15 20 بڑے پیسوں پہ رکھے ہوئے ہیں جن کو لکھنا آتا ہے، اچھے ناول نگار، اچھے صحافی وغیرہ، جو وہ ان کو بڑے خوبصورت فکرے، وہ سارا دن پڑھتے رہتے ہیں کتابیں، اپنے بھی بنا لیتے ہیں، کتابوں سے بھی لے لیتے ہیں نوٹ، اتنے پیارے پیارے فکرے رکھے ہوئے ہیں، ایک فکرہ بولیں بندہ سننے والا نچھاور ہو جاتا ہے کہ واہ میری تقدیر یہ بدلنے والا آ گیا۔ تو کسی فکرے پہ، سب نقل ہے، سب جھوٹ ہے، کسی بات اعتبار نہ کریں، کچھ نہیں ہونے والا۔ میں 1951 میں پیدا ہوا ہوں، جب سے یہ اتنی پیاری یحییٰ خان نے اتنی پیاری تقریر کی کہ وہ 1.5 لاکھ فوج ہندوستان میں پڑی رہی، اس کو پھر چھڑواتے نہیں تھے کہ جی، اور ہندوستان رکھ نہیں سکتا تھا، روز ان کو کھانا دینا ہوتا تھا، اتنا جھگڑا، تاریخ میں اتنا کوئی قیدی بنا نہیں جتنا یہ یحییٰ خان دور میں گیا ہے، اور اس کے بیک گراؤنڈ میں بھٹو صاحب تھے۔ بہرحال، اور یہ ایک اور کہانی ہے، لہذا کوئی امید کسی سے نہ رکھیں، اور جو مرضی آیات پڑھتے ہیں، ان کو آیت بھی قاری صاحب رکھے ہیں، کرایہ کے مولوی رکھے ہوئے ہیں، بیچارے مجبور ہیں، نہیں ضرورت ہوتی ہے، یہ ذرا اچھے پیسے دے ان کے پاس آ جاتے ہیں، قرآن سے اچھی آیات چن کے وہ دیتی ہیں، اور یہ اپنی تقریر میں استعمال کرتے ہیں، اور ہم رونے لگتے، واہ کیا بات ہے۔ جیسے وہ عامر لیاقت نے ہمیں بہت رلایا ہے ہر رمضان میں، وہ کیا بات ہے اس کی جناب، اس میں ہم تو پہنچ گئے اپنی منزلوں پہ، ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہوا ہے، کوئی نقصان نہیں ہوا، اس کے ساتھ ہوا جو تو وہ اللہ کا بہتر جانتا ہے، تھا تو اچھا پٹڑی سے پتہ نہیں اتر گیا، یا ہمیں دکھایا یہ گیا کہ وہ پٹڑی سے اترا ہوا ہے، جو بھی تھا، لیکن وہ عالم تو تھا، بولتا تو تھا، معلومات تو تھی اس کو۔
لہٰذا آپ سے گزارش ہے فوری طور پہ جیسے ہی ممکن ہو سکے، لیکن ایک تدبر، حکمت، دانشوری، عقل مندی کے ساتھ سارا کچھ یہاں سارا ایک طرف کھڑے ہو کے دیکھیں، اپنی چھت پہ بیٹھ جائیں، غور فکر کریں یہاں کیا حالات ہیں، یہاں کیا میں بہتر کر سکتا ہوں۔ اگر یہاں خود آپ بہتر کر سکتے ہیں تو پھر تو ضرورت نہیں ہے، یہیں پہ آپ بہتر کریں۔ اور چوروں سے، ڈاکوؤں سے، اور یہ انکم ایکسائز یہ سارے ٹیکس سے جتنا آپ ان کو پرہیز کر سکتے ہیں، جو اصل چیز ہے وہ دیں۔ اور یہاں ٹھیک ہے، لیکن اگر یہاں کچھ نہیں ملنے والا اور کوئی نہیں ہے سوائے ایک جھونپڑی ہے جو اندھیری کے انتظار کر رہی ہے، کوئی آندھی آئے اور وہ اڑ جائے یا گر پڑے، تو پھر بہتر ہے اس جھونپڑی کو محل بنانا ہے تو پھر باہر چلے جائیں، یورپ جائیں، لندن، امریکہ، انگریزوں کے اچھے اچھے ملک امیر ہیں، ہمارے بھی کچھ ملک بہت امیر ہیں، اگر وہاں اچھی جاب ملتی ہے تو وہاں چلے جائیں۔ تو یہ میرا مشورہ ہے آپ سب کو، پھر اچھی زندگی ہو جائے گی۔ 5 سال کوئی زیادہ نہیں ہوتے، 5 سال لگائیں آپ نے، باقی 75 سال آپ عیش کریں گے ان 5 سالوں کے اوپر بیٹھ کے۔ یہ ایک طرح کی آپ کی ایک فیکٹری ہوگی جو آپ نے بنائی ہوئی ہے۔ چلیں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ کا بہت شکریہ، مہربانی، اللہ حافظ۔